بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرنیلوں کے ٹاؤٹ نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے، اور یہ یو ٹرن اس دوران لیا گیا ہے جس دوران کچھ اور جرنیلی ٹاؤٹس جو ہیں، بلکہ کرنیلی ٹاؤٹس کہہ لیں، وہ بڑی شدت سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اداروں کی طرف سے، اور یہ کوئی نیوٹرل لوگ بات نہیں کر رہے، سارے کرنیلی چمچے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس دوران ٹاؤٹ کی طرف سے سرعام معافی مانگنا، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ نارملی میں اس ٹاؤٹ کو اگنور کرتا ہوں، اس کی بہت ساری اچھل کود کو بھی اگنور کرتا ہوں، لیکن اس میں مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو میرا نقطہ نظر ہے۔ پہلے ہم تھوڑا سا انٹرنیشنل دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرنی ہے کہ عمران ریاض خان اور رؤف کلاسرا کے درمیان سوشل میڈیا پہ ایک مکالمہ چل رہا ہے۔ میں بحث تو نہیں کہوں گا، ایک مکالمہ چل رہا ہے جس میں ذرا تھوڑی سی حدت بھی آ جاتی ہے، کون سچ بول رہا ہے، اور پھر بہت سارے لوگ اپنے بھی بیچ میں 10 پینس ڈال رہے ہیں، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کس کی سائڈ لے رہا ہے، کوئی کس کی سائڈ لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر لازمی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اس کام میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں صحافت ٹکے ٹوکری ہو چکی ہے، تو ہم جیسے لوگ تو اینٹی صحافی ہیں، ہم ان کا اینٹی ہیں، ہم ان کے جھوٹ، فراڈ، دغا جو تھا نا، جو میں اوورال میڈیا کی بات کر رہا ہوں، صحافت کی، ان دو پرٹیکولر لوگوں کی بات نہیں کر رہا، کہ یہ حال ہو گیا تھا صحافت کا پاکستان میں کہ میرے جیسے لوگوں نے کہا کہ یار ان کا تو توڑ کرنا پڑے گا، انہوں نے تو جھوٹ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ آئے، اس کے بعد مین سٹریم جو میڈیا، جو اب لیگیسی میڈیا بن گیا، وہ ختم ہو گیا، ٹکے ٹوکری ہو گیا۔ تو اس ٹائم میری سوچ ہی یہی تھی کہ یار ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے، انہوں نے تو جھوٹ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو میری رائے ہے کہ پاکستان میں صحافت کے اوپر کیا سیاستدانوں نے سختیاں کی ہیں اور پابندیاں لگائی ہیں، یا جرنیلوں نے لگائی ہیں، یا دونوں نے مل کے لگائی ہیں، اور ہر دور میں کیا ہوتا رہا ہے؟ کیونکہ آج کوئی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی عمران خان کے دور میں بھی یہ ہو رہا تھا۔ میں اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ذرا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ پروفیسر سید محمد مراندی لکھتے ہیں، ایران has Trump in a stranglehold and there is no escape۔ ایران نے ٹرمپ کو بڑے زبردست جو ہے نا پھنسا لیا ہے اس میں، داؤ میں، اور ایسا پھنسا لیا ہے کہ ٹرمپ کے پاس کوئی فرار کا رستہ نہیں ہے، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں اوپر کہ the brutal siege warfare between Iran and the Trump regime will be decisive۔ یہ جو خونخوار قسم کی جنگ ہو رہی ہے ایران اور ٹرمپ کے درمیان، یہ فیصلہ کن ہوگی، نہ صرف لبنان اور غزہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے یا نہیں شروع ہوتی، ایران ٹرمپ کو آؤٹ لاسٹ کرے گا، اور یہ جو ایول امپائر ہے یہ گر جائے گی، اور اس بار جو سونیت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکٹر مہدی قنالی زادے کا دیکھتے ہیں ہم، وہ لکھتے ہیں کہ ٹرمپ has hit a hard wall۔ He has neither the ability to secure a triumphant agreement nor the capacity to achieve a military victory against Iran۔ The White House is trapped in a state of limbo۔ ٹرمپ بری طرح سے پھنس گیا ہے، اس کے سامنے ایک سخت دیوار کھڑی ہے، اور ٹرمپ اس سے ٹکرا گیا ہے۔ اب اس کے پاس نہ تو کوئی جنگ جیتنے کی اسٹریٹجی ہے، نہ وہ یہ کر سکتا ہے، ابیلٹی نہیں ہے، قابلیت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا اگریمنٹ کر سکتا ہے جو اس کے لیے فتح کی نوید ثابت ہو۔ پوری دنیا میں تقریباً اب یہ کنسنسس نظر آ رہا ہے، یہ تو میں نے آپ کو صرف ایرانی لوگوں کا بتایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں کنسنسس نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کے پاس نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ اسے سمجھ آ رہی ہے کیسے نکلنا ہے۔ ایسے میں اچانک ٹرمپ حملہ کر دیتا ہے دوبارہ ایران پہ، اور یہ حملہ مبینہ طور پہ کویت سے کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے شپس بھی یوز کیے ہوں۔ ایران بدلے میں کویت میں موجود امریکی جو ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بناتا ہے، ایران کچھ میزائل داغتا ہے،
جو امریکہ کے شپس کھڑے ہوئے ہیں ابنائے ہرموز کے قریب ہی، مطلب کہ تھوڑا دور کھڑے ہیں لیکن وہاں پہ موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک اب تک یہ سمجھ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر قائم ہے. جب دونوں طرف سے حملے بھی ہو چکے ہیں، سیز فائر کی خلاف ورزی دونوں طرف سے ہو گئی ہے، لیکن دونوں ممالک کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر قائم ہے. جب امریکہ نے حملہ کیا اور یہ خبر آئی اور پھر ایران نے اس کا جواب دیا، تو میں نے جب تیل کی قیمت دیکھی تو اس میں 4 سے 5% اضافہ ہو گیا تھا. صبح دوبارہ تیل کی قیمت 2% نیچے آ گئی، کیونکہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈیل تو ہو سکتی ہے. تو ٹرمپ نے کچھ اور مزید ایسی باتیں کر دی ہیں جنہوں نے تھوڑی سی مینگنے ڈال دی ہیں ساری صورتحال میں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو افزودہ شدہ یورینیم ہے، پہلے وہ کہتا تھا ایران نہیں رکھے گا، ایران کو دینا پڑے گا. وہ کہہ رہا ہے جی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ چین یا روس کو دیا جائے. بھائی چین اور روس کے پاس اپنا بے شمار پڑا ہوا ہے. ایران اگر اعتبار کرتا ہے ان پہ تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر IAEA کی سربراہی میں یہ کام ہو جائے تو کیا ایشو ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے پٹواری میں کہا جاتے تھے آٹا گننے ہلنی. وہ جب کوئی آپ کو خاتون بری لگنا شروع ہو جائے تو وہ جب آٹا گونتے ہوئے تھوڑا سا ہلتی بھی ہے نا، تو آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ایران کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے افزودہ شدہ یورینیم ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم چین یا روس کو دے دیں گے. اگر ایران یہ کہہ رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ تمہارا شرط یہی تھی کہ ایران اپنے اندر ایسا یورینیم نہیں رکھے گا جو بہت جلد ویپن گریڈ یورینیم میں بدل سکتا ہے. وچ مینس کہ اندر خانے کچھ اور چل رہا ہے اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ٹرمپ نے دوبارہ بریفنگ لی ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ جنگ شروع کرنی پڑے تو ہمارے آپشنز کیا کیا ہیں. اس نے اپنے ساتھ جو سیکرٹری آف وار ہے پیٹ ہیگسیت، اس کو بٹھا کے کہا کہ پھر اگر ڈیل نہیں ہوتی تو پھر یہ بندہ اپنا کام پورا کر دے گا، جاب فنش کرے گا. اس نے آگے سے آ کے باقاعدہ اس پر پوسٹ کیا ایکس پر. اس نے کہا بالکل ہم اپنا کام پھر پورا کریں گے. نظر ور دوبارہ جنگ ہوگی اور اس سے زیادہ بڑی جنگ ہوگی اس پر. تو صورتحال اس ٹائم ڈاواڈول ہے. ڈیل کے بھی قریب ہیں لیکن دور بھی ہیں ڈیل سے. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر روز گول پوسٹ کے قریب آتے ہیں. جب شاٹ کا ٹائم آتا ہے تو شاٹ مارنے کے بجائے کسی کو پاس دے دیتے ہیں اور ڈیل ہمیشہ رک جاتی ہیں. بیچ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس سارے مدے کا اصل مقصد تھا، جو اکتوبر 7 کروایا گیا اور اس کے بعد جو ظلم و جبر کیا گیا، جیسے 9 مئی ہوا تھا پاکستان میں. جب بھی ایسا کوئی بڑا کام ہوتا ہے اس کے بعد کبھی بھی لائف سیم نہیں رہتی. اس کا مقصد یہی تھا کہ اسرائیل کے لیے سمپتھی گین کرنا اور ایونچولی سارے مسلمان ممالک سے سائن کروانا، اور اس دوران نسل کشی بھی کر دینا تاکہ وہ مسئلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. پارشلی تو یہ پلان کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ٹرمپ لوگوں کو ابراہیمی مذاہب کے معاہدے میں جوڑنے میں ناکام ہو گیا ہے. تو اس لیے اب دھمکیوں پہ آ گیا ہے کہ جی جلدی کرو نہیں تو تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لنڈزے گرہام اب دھمکیاں دینے پہ آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جلد سے جلد ٹرمپ کی بات ماننی پڑے گی ان ممالک کو جن کو ٹرمپ کہہ رہا ہے آپ کو ٹرمپ کو یہ فتح دینی پڑے گی. یعنی دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں کہ تسلیم کرو. تو جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو اس کا نیکسٹ پتہ ہے فیز کیا ہوتا ہے کہ دھمکیوں سے بعد پھر قطع تعلق، سینکشنز اور اس طرف جاتی ہے. پاکستان جیسا ملک تو ایک IMF کی ڈیل کے مہینہ لیٹ ہونا بھی افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارے تو ادھر ہی سارے کھانچے بند ہو جائیں گے اور سارا معاملات ہمارے ڈیڈ ہو جائیں گے. سو ہم بہت ہی پریکیریس صورتحال میں ہیں. یہ میں دوبارہ اس لیے اس طرف آپ کو لے کر آیا ہوں کہ یہاں سے باپ نے کنیکٹ کرنا ہے. سریام ٹاؤٹ ایک ویڈیو جاری کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں عمران خان اور ان کی فیملی سے انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں کوئی شرمندہ ہوں یا فلاں ہے یا فلاں ہے، بلکہ بس مجھے نہیں کہنا چاہیے تھی یہ باتیں جو میں نے ان کے بارے میں کی ہیں، کیونکہ مجھے ذاتی حیثیت میں اعتراض تھا ان کی یہ بات پہ. پر میں معافی مانگتا ہوں صاحب سے جس کی دل آزاری ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں. اس کے ساتھ میں نے 2-3 ٹاؤٹس کے دیکھا ایکس پوسٹ جو ہے اس پر انہوں نے اپنے کلپس شیئر کیے ہوتے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ PTI کے معاملات جو ہیں وہ بہت قریب لگ گئے ہیں، بہت قریب لگ گئے ہیں. سب یہ بات کریں اور یہ کمپنی ٹاؤٹ ہے. تو ادھر سے ٹاؤٹ معافی مانگ رہا ہے، ادھر سارے ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب لگ گئے ہیں معاملات. لیکن پھر ایک خبر جو اندر سے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ عمران خان تو کسی ایسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے جس میں انہیں کہا جائے کہ 9 مئی کے لیے چلو ہمارے دکھاوے کے لیے معافی مانگ لو، ہمارا منہ ہی رکھ لو، باقی سارے کیس ہم ختم کر دیتے. بھائی منہ سے یہی کہنا ہے نا سوری، اس میں ایسا کہ اپنا ملک ہے، اپنے ادارے ہیں، کہہ دو یار کیا ہوتا ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں غلطی میری نہیں ہے تو کیوں کہوں. تو یہاں پہ بات پھنسی رہے گی. جیسے ایران اور امریکہ کے معاملات میں کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ کہتا ہے 0 یورینیم، ایران کہتا ہے جی جو NPT کے تحت ہمارا حق ہے 3%، 3.5% جو پہلے ہوا تھا اوباما ڈیل میں ہم وہ کریں گے. ٹرمپ نہیں مانتا. یہاں بھی ایسے ہی ہے.
جرنیل چاہتے ہیں کہ وہ غلام بنا کے عمران خان کو باہر نکالیں، اور عمران خان کو پتا ہے کہ اگر ان کے کیس ختم کرتے ہیں جرنیل اور اس کے بعد عمران خان بغیر کسی معافی تلافی کے باہر آتے ہیں تو عمران خان کی ٹانگ اوپر ہوگی، عمران خان آزاد ہوں گے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، پھر وہ اپنی سیاست کریں گے جیسے کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران کمپنی ٹاؤٹ بضد ہیں کہ بات بن رہی ہے، تو ایسے میں پھر میں نے جب تھوڑے سے ڈاٹ کنیکٹ کرنے شروع کیا، تھوڑی سی ریسرچ کرنا شروع کی، تو مجھے ایک حبیب اکرم صاحب کا ایک کلپ مل گیا۔ میں اس حوالے سے ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ لوگ جو رجیم چینج کے بعد کریڈیبل رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اور انہوں نے رائٹ سائڈ آف ہسٹری کھڑے ہونے کا بھی فیصلہ کیا، کیونکہ ان کا پاسٹ ریکارڈ پرو نون لیگ ہے حبیب اکرم صاحب کا، اور وہ کوئی لائن بھی کراس نہیں کرتے کہ جس سے فوج ناراض ہو جائے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو میں آپ کو تجزیہ دے رہا تھا وہ آپ خبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرا تجزیہ تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بہت پریشان ہے 28ویں اور 29ویں ترمیم کو لے کے، کہ پھر ان کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی اس سسٹم کو۔ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعی بات درست ہے، اور وہ کوئی طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو ساتھ میں لا لے اور مزاحمت کر لے 28ویں ترمیم کو روکنے میں، یا حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور نون مزاحمت تو نہیں کرے گی، لیکن کہے گی دیکھیں جی اب ہم اکیلے تو نہیں پاس کر سکتے، وہ دونوں جماعتیں ہیں، ساری خرابی کی باعث وہی ہیں، اور اس طرح سے یہ جو افریت آ رہا ہے اس سے بچا جائے۔ وہ کیا ہے؟ نیا نظام، صدارتی نظام، اور موصوف صدر بن کے اوپر بیٹھیں گے اور سارا کنٹرول اپنے پاس رکھیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے امریکہ میں صدارتی نظام ہے، جہاں صدر کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی لیجسلیشن بل ہر چیز جو ہے وہ ویٹو کر سکتا ہے۔ اس طرح کی پاور موصوف لینے جا رہے ہیں، خلیفہ بننے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ اکثر خلیفہ کا ذکر کرتے تھے، وہ یہی کہانیاں جو ہیں انہیں سنائی جا رہی تھیں کہ خلیفہ آ رہا ہے۔ تو اگر تو حبیب اکرم صاحب کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جھوٹ کیوں بولیں گے۔ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ ایون دو ریسنٹلی ISPR سے کچھ میٹنگ ہوئی ہے لوگوں کی، شاید وہ بھی شامل تھے، آئی ڈونٹ نو وہ تھے یا نہیں تھے، لیکن کہا گیا ہے کہ اس کے آنے کے بعد بہت سارے لوگ بدلے ہیں، بہت سارے لوگ چینج ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ٹون چینج کی ہے۔ تو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا حبیب اکرم صاحب پہ، لیکن اس کے علاوہ ISPR کی اس میٹنگ کے علاوہ اگر وہ اس میں تھے، مجھے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ غلط بیانی کریں گے۔ سو اگر ان کو یہ پیپلز پارٹی کے اندر سے بات پتہ چلی ہے یا نون کے اندر سے پتہ چلی ہے کہ وہ پریشان ہوئے ہیں، تو پریشانی تو ہے نا بھائی، ہاں روک سکیں گے یا نہیں، اس پر میرا یہ ہے کہ یہ لائن میں لگ کے ووٹ دیں گے ترمیم کو۔ دوسری جو وجہ ہے 28ویں ترمیم کے تھوڑا لیٹ ہونے کی، وہ میں آپ کو رات کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ ایک عجیب سی فضا بنائی جا رہی ہے جس میں تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی سینرجی کو ڈیل کے معاملات چل رہے ہیں، جبکہ اصل خانے یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈر گئے ہیں 28ویں ترمیم سے، تو ان کو مزید ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر عمران خان سے بھی ہماری ڈیل ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے، پھر تمہارے تو چھتر اور لتر ہونے ہیں۔ تو اصل گیم یہ ہے جرنیلوں کی۔ لیکن جو ٹاؤٹ کی معافی ہے، عمومی طور پہ مجھے ایک اور ٹاؤٹ کا یاد آ جاتا ہے جو ایک فلم سٹار کا بیٹا ہے اور اینکر بھی ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا اور بالکل قریب لگ گیا تھا، عدم اعتماد آ گیا تھا، تو آگے سے کہتا تھا ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا اور ہم نواز شریف سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے ان کو کرپٹ کہا تھا، فلاں کہا تھا، تو ہم تو معافی مانگتے ہیں، ہم پچھتا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کمپنی نے انہیں کہہ دیا تھا کہ ہم شریفوں کی حکومت لانے لگے ہیں اور یہ والے بیانات دو۔ اب اس ٹاؤٹ کو کہا گیا ہے یا اس نے خود بولا ہے کہ جی میں عمران خان اور فیملی سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا واقعتاً فوج شرمندہ ہے؟ کیا واقعتاً وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہوگی کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ ٹرمپ جب کہتا ہے نا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، تو سعودی عرب کے پاس بہت کچھ ہے انکار کرنے کے لیے۔ ایک IMF کی ڈیل ان کی ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو وہ بند ہونے سے ان کے پیسے نہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہی حال قطر کا ہے، لیکن پاکستان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے۔ IMF کے ایک جھٹکے سے پاکستان دڑام سے دیوالیہ ہو جائے گا، ایک جھٹکے سے۔ تو ایسے میں مشکل تو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جرنیل انسان کے بچے بننے لگے ہیں یا سرے عام ٹاؤٹ کو نیا کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے اب عوام میں رائے لو، ورنہ پچھلے سارے طریقے ناکام ہو گئے ہیں، اور اینٹی عمران جا کے تو اس ملک میں مقبول ہونا ناممکن ہے، اور یہ بات جرنیلوں کو بھی پتا ہے۔ اب میرے پاکستانیوں آتے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں بتایا تھا کہ ان دو ایشوز پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ٹچ کرتے ہیں عمران ریاض خان اور رؤف کلاسرا کی، جو آپس میں بات چیت چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ میں اس کو مکالمہ ہی کہوں گا۔ مکالمے میں آپ کو پتا ہے حدت بھی آ جاتی ہے، شدت بھی آ جاتی ہے، کچھ الزامات بھی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ ہمیشہ بات رؤف کلاسرا صاحب کرتے ہیں جی کہ جب بھی انہیں کہا جاتا ہے نا کہ اس دور میں بہت برا ہو رہا ہے میڈیا کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان دور میں بھی میری نوکری چلی گئی تھی، مجھے نکلوا دیا گیا تھا چینل سے، تو ہر
حکمران فاشسٹ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، تو ہمیں بس ایکسیپٹ کرنا چاہیے یہ جاب کی ہیزرڈز ہیں، ہمیں زیادہ ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ اچھا، اس کے اوپر جواب آنا شروع ہو گئے مختلف لوگوں کے، اس پہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی جواب دے دیا، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ بتایا کہ آپ کی نوکری جو ہے وہ ریٹنگ کی وجہ سے ایک تو گئی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے خود مجھے بتایا تھا کہ آپ کی بھائی لوگوں کی وجہ سے نوکری گئی ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب نے پھر کوئی آفتاب اقبال کا بیان شیئر کر دیا کہ وہ بتا رہے ہیں جی ان پر دباؤ تھا اور فلاں تھا۔ پھر رؤف کلاسرا نے دعویٰ کر دیا کہ انہیں دوبارہ نوکری پہ رکھنے کے لیے یا بچنے کے لیے کہا گیا کہ جاؤ عمران خان اور ISPR سے بات کر لو، سیٹل کر لو معاملات، تو ٹھیک ہیں۔ تو میں نے جی انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں، نوکری ملتی نہ ملے۔ اس پر پھر بحث شروع ہو گئی کہ عمران خان کی تو یہ طبیعت ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کسی سے کہ مجھ سے جب تک بات نہیں کرے گا، میرے ساتھ سیٹل نہیں کرے گا معاملہ۔ عمران خان فکس میچ کھیلنے والا تو ہے نہیں۔ اس پر بحث شروع ہوگی، کوئی ادھر سے اپنی دے رہا ہے، کوئی ادھر سے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے دے رہا ہے۔ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ مدعا یہ ہے کہ کیا سیاستدان میڈیا پہ پابندیاں لگاتے ہیں یا جرنیل لگاتے ہیں اپنے کرنیلوں کے ذریعے۔ میں اس مدعے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ موہت پیرزادہ ہوں، عمران ریاض خان ہوں، وجاہت سعید خان ہوں، سبھی فوج کے لیے نہیں تو فوج کے دیے گئے سکینڈلز پہ، فوج کے دیے گئی خبروں پہ صحافت کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، یا فوج کی کم از کم پرو فوج ضرور تھے، ٹھیک ہے، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے کہیں گے تو میں بھی پرو فوج تھا، لیکن کبھی فوج کے کہنے پر، فوج کی دی گئی خبر پہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ فوج نے ہائر کرنے کی کوشش کی، انکار کر دیا۔ میں نے کہا جی میں آزاد طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کے لیے کام نہیں کر سکتا، اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہوں، ملک کے خلاف کام نہیں کروں گا، لیکن کسی کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ ایک دو چینل سے بھی مجھے شروع میں ہی آفر آئی، میں نے انکار کر، میں نے کہا یار آپ لوگ، میں جو بولتا ہوں آپ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے، آپ کا بند ہو جائے گا پروگرام۔ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس مدے کو ہم نے ونس اینڈ فار آل سالو کرنا ہے کہ کیا واقعی عمران خان کا دور بھی صحافت کے لیے برا تھا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا بھی بند ہوا تھا، فلاں کا بھی بند ہوا تھا، فلاں کا بھی بند ہوا تھا، اور جب بھی ظلم اور جبر کا ذکر کرو اس دور کا، لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کے دور میں بھی ہو رہا تھا۔ لوگ پچھلا کیوں بھول جاتے ہیں؟ 70 سال عمران خان کے دور سے پہلے بھی 70 سال گزرے۔ آج اس کو ونس اینڈ فار آل سالو کرتے ہیں۔ 78 سال سے ملک فوج چلا رہی ہے، فوج چلا رہی ہے، میڈیا کا گلا بھی فوج گونٹتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی نہیں جی سیاستدانوں میں بھٹو نے بھی فلاں کیا تھا، نواز شریف نے بھی فلاں سیاستدان اس کو صحافی کو اٹھوا لیا تھا، عمران خان کے دور میں بھی فلاں برا ہو گیا تھا، نواز شریف کے پچھلے دور میں بھی یہ ہوا تھا، بے نظیر کے دور میں یہ ہوا تھا، زرداری نے یہ کر دیا تھا، فلاں۔ غور سے سنیے گا میری بات، غور سے۔ یہ جو راوی ہے، یہ جو منا ہے، وہ جو وقار ستی جس نے پوری کیمپین چلائی تھی اور عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت کی، جس کے بعد عمران خان پہ قاطعانہ حملہ کروا کے ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان کو مذہبی انہوں نے کیا ہے، گستاخی کی، اس لیے اس نے گولی ماری ہے۔ کیا کوئی حکومت پورا زور لگا کے پسلی کا اور جتنی چیزیں ہیں ان کے پاس نکال سکتی ہے انہیں چینل سے؟ یہ چیلنج ہے میرا، وچ مینز الٹیمیٹلی صحافیوں کو فوج رکھتی ہے یا فوج نکالتی ہے؟ جو میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، جنہیں اجازت ہے، انہیں فوج کی اجازت ہے، سیاسی جماعتوں کی نہیں۔ چینل کے مالکان پرو کسی جماعت کے ہو سکتے ہیں، کوئی پرو PTI ہوگا، کوئی پرو نون لیگ ہوگا، کوئی پرو پیپلز پارٹی ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی مذہبی رجحانات رکھتا ہو، کوئی ہو سکتا ہے MQM کو پسند کرتا ہو، کوئی ہو سکتا ہے صرف فوج کو پسند کرتا ہو، لیکن فیصلے فوج کرتی ہے اس ملک میں۔ آسان ترین الفاظ میں، عمران خان جتنا مرضی زور لگا لیتے، اگر رؤف کلاسرا کی فوج کے ساتھ جڑی ہوتی یا فوج انہیں نہ نکالنا چاہتی تو کوئی نہیں نکال سکتا تھا، وچ مینس کہ کوئی بھی سیاستدان کسی کو نہیں نکالتا۔ میں تو اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے، عمران خان نے نکلوایا نہیں کسی صحافی کو، وہ اس طرح کے ہیں ہی نہیں، عمران خان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ عمران خان تو وہ بندہ ہے کہ انڈین کھلاڑی کو آؤٹ کیا سری کانت کو، وقار یونس نے، اس نے کہا جی نہیں آؤٹ ہوا، انہوں نے کہا تو واپس آ بھائی، تو باری لے لے، تو نے جو پٹنا ہے پٹ لے، آ کے وہ اگلی بال پہ پھر آؤٹ ہو گیا۔ عمران خان فیئر پلے پہ یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان تو وہ تھے جنہوں نے کھڑے ہوئے ایک تقریر میں نمل میں کہ کدھر کر رہے تھے کہ آج تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، رؤف کلاسرا تنقید کرتا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہاں پہ خرابی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس طرح سے بات کی تھی، رؤف کلاسرا نے وہ والی ویڈیو پن کر کے لگائی رکھی تھی کتنے سال کے، دیکھیں جی یہ مجھے تمغہ ملا ہے وزیر اعظم سے کہ رؤف کلاسرا جو ہے وہ بتا دیتا ہے ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میری بات سمجھیے گا، اس ملک میں 78 سال سے اگر کسی صحافی پہ مشکل وقت آیا ہے تو فوج کی وجہ سے ہے۔ کوئی صحافی کام کرنے کے لیے آزاد ہے تو وہ فوج کی وجہ سے ہے۔
سیاستدان کسی قابل نہیں ہے. ہاں فوج کو اگر کوئی صحافی پسند نہیں ہے اور وہ کسی سیاستدان کو جا کے کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں نا اس نے آپ کے خلاف خبر کی ہے, سیاستدان آگے سے کہتا ہے اس کو ٹائٹ کرے نا, وہ اپنا غبار نکالنے کے لیے اسے ٹائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ سیاستدان نے ہمیں حکم دیا تھا. اور کون سا فوج مانتی ہے کسی سیاستدان کا حکم؟ عمران خان سے لڑائی کیا تھی کہ عمران خان ان کی مانتا نہیں تھا اور یہ وزیر اعظم کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, تو یہی لڑائی تھی. عمران خان کو کیوں نکالا کہ عمران خان کسی کی سنتا نہیں ہے, اور ان کو یہ تھا 2019 میں یہ جا کے نون لیگ والوں سے کہتے ہیں یار کہ یہ تو ہمارا اس کے ساتھ نہیں بن سکتا. 8 مہینے بعد جا کے نون لیگ کو کہنے ہیں تم حکومت لے لو, کرونا نہ آ جاتا تو گیم اوور ہو گئی تھی. تو پلیز اس کو سمجھ لیں, عمران ریاض خان بھی سن لیں, روف کلاسرا بھی سن لیں, سب سن لیں. سیاستدان, مجھے نہیں پتا کہ باقیوں کا کیا ہے, وہ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ سیاستدان کسی بھی دور میں, نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو, میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوشش تو کر سکتے ہیں, فیصلہ کن کردار ان کا نہیں ہوتا. یہ فیصلے فوج کرتی ہیں. ملک میں بیانیہ کیا بننا ہے, بنانا کیا ہے, کس کو اجازت دینی ہے, کس کو روکنا ہے, کس کو نکالنا ہے, کس کو کھڈے لائن لگانا ہے, کس کو کینیا میں قتل کروا دینا ہے, یہ سب فیصلے ایک جگہ سے ہوتے ہیں. اس لیے اس بحث کو ختم کرتے ہیں. جو بھی یہ گما کے جی عمران خان کے دور میں بھی برا ہوتا تھا, بھائی ہر دور میں ایسی ہوتا تھا کیونکہ فوج ہر دور میں کانسٹنٹ ہے, اس لیے ہر دور میں ہوتا تھا. ہاں عمران خان کا پہلا دور تھا جب متی اللہ جان کو پکڑ کے جانوروں کی طرح گھسیٹ کے لے کر گئے تو عمران خان نے 24 گھنٹے کے اندر بازیاب کرایا. ڈی جی آئی کو کہا بھائی یہ کیا مذاق ہے, واپس کرو اسے. یہ عمران خان تھا. عمران خان کی بڑی ناقد خاتون پاکستان میں عورت مارچ کے ساتھ جڑی ہوئی خاتون, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, شیریں مزاری صاحبہ کی بھی کافی آئی تھنک وہ فرینڈ رہی ہیں. فوج نے ملک سے باہر نہیں جانے دینا چاہتی. عمران خان نے پرسنل انٹرونشن کر کے ان کو ملک سے نکلنے کا موقع دیا. سو عمران خان جہاں کر سکتے تھے وہاں پہ ایکٹیوسٹ اور صحافیوں کی مدد کی. لیکن یہ کہتے نا کہ ان کے دور میں فلاں ہوا تھا, یہ ہوا تھا. وہ اسد طور کو جو مارا گیا, اسد طور نے کیا ایسا کہہ دیا تھا؟ اسد طور آج بھی جو باتیں کر جاتا ہے, یقین مانے کہ عمران ریاض خان پاکستان میں ہوتا تھا نا تو ایک دفعہ پھر چھتر پولا ہو رہا ہوتا اس کا. اسد طور کر جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو خراج تک نہیں آتی. سمجھ لیں کہ اس ملک میں بولنے کی اجازت اسی کو ہے جس کو فوج نے اجازت دی ہوئی ہے, اور اتنی دی ہوئی ہے جتنی ہے. یہ طے کر لیں, آزاد نہیں ہے پاکستان میں میڈیا, کبھی بھی نہیں تھا. لڑائی ہے یہی کہ آزاد کرنا ہے. ہم جیسے لوگوں کو آنا ہی اس لیے پڑا کہ میڈیا آزاد نہیں ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. لیٹر آن ہمیں پتا چلا کہ جھوٹ ذاتی بغض میں کچھ بولتے ہیں, لیکن زیادہ تر کو وہاں سے آتا ہے کہ اب آپ نے یہ لائن ٹو کرنی ہے. اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون سا سیاستدان زیادہ برا ہے. آج شہباز شریف بند کروا رہا ہے سارے میڈیا کو, خدا کا خوف کریں. وہ اپنا جوتا نہیں پالش کر سکتا اپنی مرضی سے. اس چیز کو سمجھیں. آپ سے انشاءاللہ پاکستان ٹائم رات کو 11 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو. اب سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.